رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. محترم معزز سامعین، رمضان یہ بہت مبارک اور بہت ہی رحمتوں والا مہینہ ہے. اللہ رب العزت کی رحمتیں رمضان کے مہینے کے اندر اتنی بے بہا ہو جاتی ہے، اتنی کثرت اختیار کرتی ہیں کہ اللہ کی رحمتیں گویا کہ بہانہ ڈھونڈتی ہے کہ اللہ کا بندہ اللہ کے قریب کس طرح آ جائے. اسی لیے اللہ رب العزت نے رمضان کے فلسفے کے متعلق ایک لفظ ارشاد فرمایا لعلکم تتقون، کہ رمضان کا مہینہ میں نے تم پر اس لیے فرض نہیں کیا کہ میں اپنے پیارے بندوں کو بھوکا یا پیاسا رکھوں، بلکہ اللہ رب العزت نے اس لیے رمضان کے روزے ہم پر فرض کیے تاکہ ہم متقی بن جائیں، یعنی اللہ کے قریب آ جائیں، اللہ کی محبت ہمارے دل میں آ جائے، اللہ کے رحمت کے آغوش میں ہم آ جائیں. اور حدیث کے اندر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اللہ کے رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے روزے رکھیں تو اللہ رب العزت اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. اور ایک حدیث کے اندر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کے خوشنودی کے لیے روزے رکھیں، اللہ کی رضا کے خاطر روزے رکھیں، تو وہ ایسا ہے جس طرح کہ آج اس کی دنیا کے اندر زندگی شروع ہوئی ہو، آج گویا کہ دنیا کے اندر وہ آیا ہے. کیوم ولدتہ امہ، یعنی جس طرح ایک نومولود بچہ وہ غیر مکلف ہوتا ہے، اسی طرح گویا کہ روزہ دار جب وہ روزہ رکھتا ہے تو اتنا وہ گناہوں سے دھل جاتا ہے گویا کہ وہ آج نومولود بچے کی طرح بالکل بے گناہ ہے وہ. اور ایک حدیث کے اندر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب حساب و کتاب چلے گا تو سارے لوگ